ان کے بھی کسی وارثوں نے، ان کے گھر والوں نے ان کی وفات پر روزہ نہیں رکھا، جو کہ یہ شریعت اس کا حکم نہیں دیتی ہے۔ شریعت میں نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا سورہ مائدہ میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل کی تھی، اسی وقت دین مکمل ہو چکا تھا۔ اس وقت جو روزے تھے، جو نمازیں تھیں، جو کچھ بھی تھا، وہی دین بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تقریباً 60 یا 61 ہجری کے آس پاس ان کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد۔ تو اب شریعت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی لیے کوئی روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی روزہ اس وجہ سے رکھتا ہے تو وہ قطعی جائز نہیں ہے، بلکہ روزہ جو بھی رکھے محرم کا تو اس کی نسبت اس طرف ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ محرم کے اندر صرف اور صرف جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہے وہ صرف 2 روزے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا شریعت سے کہیں بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہیں کسی بھی قرآن سے یا کہیں کسی صحیح حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بعد کی ایجاد کردہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو وہ چیز مردود ہے۔ جو چیز ثواب کی نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول، اور ہماری بہن نے جو پوچھا تھا کہ وہ روزہ اسی میں شامل ہوگا کہ نہیں، رمضان کے روزے جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں، ان کو الگ ٹائم میں الگ رکھا جائے گا، اور جو محرم کے روزے ہیں وہ محرم کے روزے نفل ہیں۔ اور پہلے یہ روزہ فرض تھا، جب یہ رمضان کے روزے نہیں فرض ہوئے تھے تو صحابہ کرام اس کو رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو یہ نفل ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کی جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، اور جو رکھے گا اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیا، اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو لہذا یہ نفل روزے ہیں، رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ الگ دنوں میں رکھے جائیں گے۔ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ماں بہنوں کے ساتھ اللہ نے جو ہے ایک مطلب عذر رکھ دیا ہے، اس وجہ سے جس بھی دن وہ رکھیں گے ان کو رمضان کا ہی پورا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ ایک اور سوال آیا ہماری ماں بہنوں کی طرف سے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پر حرام کیا گیا مردار خون سور کا گوشت، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔ اس آیت کو تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور میں نے کہ اس سے پہلے میں نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا انما حرم علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر حرام کیا ہے مردار خون سور کا گوشت اور ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر کیا جائے۔ اور میں نے بھی آپ سے بتایا تھا کہ دین میں جو بھی کام ہوگا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور نبی کے طریقے پر ہوگا۔ اب کوئی شخص کوئی قربانی کرتا ہے یا کوئی روزے رکھتا ہے یا کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جس میں تعظیم غیر اللہ ہو، اللہ کا کسی غیر کی تعظیم ہو، کسی غیر کا ڈر ہو، کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انما حرم علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ 3 چیزیں پہلے بیان کی ہیں کہ مردار خون سور کا گوشت، اس کے بعد مخصوص طریقے سے جو بیان کیا یہ تینوں چیزیں بھی حرام ہیں، لیکن ان 3 چیزوں کے بعد جو وہ ذکر کیا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور خاص طریقے سے ذکر کیا اور وہ کام اور وہ چیز جو اللہ کا کسی غیر کے نام پر کیا جائے وہ ان 3 کاموں سے بڑھ کر حرام ہے۔ اس کا مقصود کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، یہ 3 چیزیں تو حرام ہیں، لیکن ان تینوں سے بڑھ کر جو حرام ہے وہ یہ بھی حرام ہے، لیکن ان سے بڑھ کر وہ حرام ہے جو اللہ کے کسی غیر کے نام پر کر دیا جائے۔ اگر آپ مردار حرام ہے، آپ جو اسی کے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو مجبوری ہے کھانے کو کچھ اور نہیں ہے تو اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے سوچ چاہیں تو کھا لیں، لیکن اس میں آپ کی لذت یا کوئی اور بات نہ ہو، بلکہ آپ اس کو کھائیں پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اور اللہ سے توبہ بھی کریں تو وہ اللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر آپ توبہ کر لیں اور
इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ भी कर देगा। लेकिन जो ये गुनाह है, जो अल्लाह के साथ किसी गैर के नाम पर कोई काम करने वाला है, ये शिर्क में शामिल होता है। और शिर्क के लिए अल्लाह फरमाए इन्न अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला कभी भी शिर्क को कभी कभी माफ नहीं करेंगे, कतई माफ नहीं करेंगे। उसके माफ जो भी गुनाह होंगे जिसको अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं होगा। तो ये अल्लाह के साथ किसी गैर के नाम पर जो भी काम होता है वो शिर्क है। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ही ये बता दिया है कि हम शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे। तो हम लोग को इस सबसे बड़े शिर्क, अल्लाह के किसी गैर के नाम पर जो भी काम किए जाते हैं, उनसे अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। भाई ने सवाल ये किया है कि जो कुरान शरीफ में ये आयत है, ये है कि शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। तो इस आयत से हमारे मुआशरे में काफी गलतफहमियां हैं और लोग ये समझते हैं कि वो जिंदा हैं दुनियावी जिंदगी में और वो तसर्रुफ करते हैं, लोगों के मामलात में मुदाखलत करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, लोगों को रिस्क दे सकते हैं। तो इसलिए लोग शहीदों की कब्रों पर जाकर के दुआएं भी मांगते हैं इस अकीदत के साथ कि ये जिंदा हैं और ये हमारी बातों को सुन रहे हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। आप ने जो हवाला दिया है कुरान शरीफ की आयत नंबर 154 है सूरह बकरा की आयत नंबर 154। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि मत कहो उनको मुर्दा जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए। कुतिलू का लफ्ज है, यानी जो कत्ल कर दिए गए। हम उसको अपनी जबान में